کیسے آپ اللہ سے ہر بات منوا سکتے ہیں۔ یا کہارو کا 15 منٹ کا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یا کہارو کا وظیفہ یا کہارو کا عمل میں آپ کو 15 منٹ کا بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے، گھر اپنا نہیں ہے، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، یا نیز کسی بھی مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسے چاہیے، آپ یا کہارو کا جلالی عمل کریں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی قسمت ایسے پلٹا کھائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے جمعرات اور جمعہ کی رات عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں اور یا کہارو تسبیح پر 313 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیں اور دعا کر دیں انشاءاللہ۔ یا کہارو کا مطلب ہے اے سب پر غالب آنے والے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کے سارے مسائل یا کہارو سمیٹ لے گا، کیونکہ یہ بہت جلالی اور بہت سخت اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 15 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ بہت پریشان ہیں اور کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تو آپ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، ساری حاجات قبول کر لی جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نبوی وظائف، قرآنی وظائف جو آپ کو پسند ہوں، جو آپ چاہتے ہوں۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کو وظیفہ چاہیے، دعا چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی بہن آپ کے لیے حاضر ہے۔ یا کہارو کا 15 منٹ کا عمل ہے، انشاءاللہ یہ عمل کر کے آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے اور مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا عمل میں نے آپ کو نہیں بتایا جس کو آپ کر نہیں سکتے یا پھر آپ سوچیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ یا کہارو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ بہت جلالی ہے، بہت برکت والا ہے۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ یہ قرآنی اور نورانی وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس کو کریں، آپ کے تمام مسائل کا حل اس ایک یا کہارو کے وظیفے کے اندر ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہو، پیروں فقیروں سے نہ مانگا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کریں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نے اس کو عطا کرنا ہے۔ اور اچھے اور نیک کام کیا کریں، صدقہ جاریہ بھی وہ بن جاتے ہیں اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صرف ایک اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت کیسے پلٹا کھائے گی اور آپ کے دشمن آپ کی طرف حیرت سے دیکھا کریں گے اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے گھر پوچھنے آیا کریں گے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، ایسا کون سا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ کی قسمت نے پلٹا ہی کھا لیا ہے۔ یا کہارو جو ہے یہ میرے سینے کا راز ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو سینے کا راز اپنا بتایا ہے۔ ایک میری بہن نے یا کہارو کا وظیفہ کیا ہے، اللہ نے اس کی قسمت پلٹ دی ہے اور وہ خود حیران ہو گئی ہے اور لوگ اس سے خود پوچھنے آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہا، الٹا آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آج میں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ یہ طریقہ آزما لیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ بس آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے۔ سردی بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم اللہ سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ تہجد کے ٹائم اٹھیں، تہجد کے ٹائم اٹھیں۔ تہجد کا ٹائم اللہ کو راضی کرنے کا ہے، رونے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے۔ تہجد کے ٹائم اٹھیں، وضو کریں، جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں، 2 نفل حاجت کے ادا کریں، 2 نفل تہجد کے ادا کریں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں، آنسوؤں کو بہا دیں، جو دل میں ہے کہہ دیں
یا اللہ میری سن لے، آج تیرا بندہ تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تیری بندی رو رو کر دعائیں کر رہی ہیں، اے اللہ میری طرف دیکھ، میری دعائیں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، آپ کی قسمت ایسا پلٹا کھائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تاکہ میں تجھے عطا کر دوں۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں نماز کی دولت سے نوازا ہے، قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب سے نوازا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے گڑ گڑائے، اللہ کے حضور ہمارے لیے تڑپے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ کون سی امت کو؟ کس امت کی بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ امت جو قیامت والے دن انہیں شرمندہ کر دے گی، جو جھوٹ بولتی ہے، جو غیبتیں کرتی ہے، جو زنا کرتی ہے، جو ماں باپ کی نافرمان ہے، جو لین دین میں جھوٹ فراڈ دھوکہ کرتی ہے۔ کون سی امت؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتی، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی دعا کی برکت ہے؟ یہ میرے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو اپنا آپ نہیں سنوار سکتے، ہم کسی کا کیا سنواریں گے؟ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں خود سے ہی شرمندگی ہوگی، خود سے ہی گھن محسوس ہوگی۔ محترم ناظرین، نماز پڑھا کریں، ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ جو وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں یہ قرآنی اور نورانی وظائف ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے وظائف نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، پیروں فقیروں کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ 2 نمبر طریقہ ہے، یہ جیلی پیر ہیں، یہ دھوکہ ہے، شرک ہے، اور شرک اسلام میں حرام ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ پاک ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ صدقہ دیا کریں، صدقہ ایسے دیا کریں اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ صدقہ ہم نے اپنی ذات کے لیے دینا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں دینا ہوتا۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی ہم پر خاص نظر ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ صدقہ بے شک 5 روپے کا دے دیں، 10 روپے کا دے دیں، کوئی چیز ہمارے پاس ہے وہ دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن لوگوں کو دکھا کر نہ دیا کریں۔ صدقہ بہت تحمل کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ جو وظیفہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی سب حاجات قبول ہو جائیں گی۔ اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔